آج 5 اپریل ہے اور جو لوگ اورنگ آباد شہر سے تعلق رکھتے ہیں شاید وہ اس تاریخ سے واقف ہو۔ دراصل 5 اپریل اس عظیم شخصیت کا یوم پیدائش ہے جسے دنیا ڈاکٹر رفیق زکریا کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب ایک ایسی ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے کہ جن کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ ایک طرف وہ جہاں ممبر آف پارلیمنٹ رہے، حکومت میں منسٹر رہے، وہیں دوسری طرف وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے۔ ایک طرف جہاں انہوں نے شاندار تعلیمی ادارے قائم کیے، جامعہ اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، تو دوسری طرف انہوں نے دنیا کے مشہور اخبارات کے لیے آرٹیکلز لکھے اور کئی کتابیں پبلش کی۔ جس دور میں سلمان رشدی جیسے اسلام دشمن لوگوں میں اسلام کے متعلق بھرم پھیلا رہے تھے، اس دور میں زکریا صاحب نے اپنی کتابوں کے ذریعے اسلام کا صحیح پیغام دنیا تک پہنچایا۔ مشہور شاعر ندا فاضلی نے ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کے تعلق سے کہا تھا، ہی از دا ریئرسٹ آف دا ریئر مسلم۔ یہ طے کر پانا بہت مشکل ہے کہ وہ کس شعبے میں بہتر تھے، کامیاب سیاستداں تھے یا سکسیسفل بزنس مین، وہ ماہر تعلیم تھے یا ٹاؤن پلانر، ایک کالمسٹ، آتھر تھے یا گریٹ اسلامک اسکالر۔ بہت مشکل ہے زکریا صاحب کو کسی ایک فریم یا کسی ایک پہچان تک محدود رکھنا، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ وہ ایک زبردست لیڈر تھے۔ ان کے پاس ایسی زبردست لیڈرشپ کوالٹیز تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنی نالج، سکلز، ریسورسز اور آئیڈیاز کو لیڈ کرتے ہوئے ناممکن سے دکھنے والے کاموں کو بڑی آسانی سے انجام دیا۔ پھر چاہے شہر میں ورلڈ کلاس ایجوکیشنل کیمپس ہو یا 60 کلومیٹر دور سے شہر کے لوگوں کے لیے پانی کی رسائی ہو، چاہے شہر میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا MIDC انڈسٹریل ایریا کا قیام ہو، سڑکوں ہڑکوں کے ذریعے شہر میں ماڈرن ٹاؤن شپ پلاننگ ہو، اورنگ آباد ایئرپورٹ کے قیام کے ساتھ شہر کے ٹوریزم کو بڑھاوا ہو، یا گورنمنٹ میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کا تحفہ ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر اورنگ آباد کو ڈاکٹر رفیق زکریا نہیں ملے ہوتے تو اس شہر کا نقشہ کیا ہوتا؟ سوچئے اگر زکریا صاحب MIDC ایریا قائم نہیں کرتے تو اس شہر کی اکنامیکل کنڈیشن کیا ہوتی؟ کیا ہوتا شہر کا تعلیمی معیار اگر وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم نہ کرتے؟ شہر کے لوگوں کی پانی کی ضرورت کیسے پوری ہوتی اگر وہ ناممکن سی دکھنے والی پائپ لائن نہ بچھاتے اور 60 کلومیٹر دور جائکواڑی ڈیم سے شہر کو پانی نہ پہنچاتے؟ کیسے شہر کے ٹوریزم کو بڑھاوا ملتا اگر ایئرپورٹ نہ ہوتا؟ میڈیکل اسٹڈیز اور علاج کے لیے لوگ کہاں جاتے اگر گھاٹی ہاسپٹل نہ ہوتا؟ اور یہ شہر ایک بڑا کھیڑا گاؤں بن کر رہ جاتا اگر زکریا صاحب سڑکوں ہڑکوں پروجیکٹ کی مدد کے ذریعے شہر کو ماڈرن ٹاؤن شپ میں تبدیل نہ کرتے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے شہر کے لیے جو ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اس کی مثال ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محنتوں کے نتیجے شہر کبھی ایشیا کا فاسٹسٹ ڈیولپنگ سٹی کہا جاتا تھا، اور اسی بنا پر ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کو ماڈرن اورنگ آباد کا آرکیٹیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ زکریا صاحب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کے لیے کئی ایپیسوڈز کی ایک سیریز بنائی جا سکتی ہے، اور مختصر سا وقت تو بالکل بھی کافی نہیں ہے ان کی اچیومنٹس گرانے کے لیے، لیکن میں یہاں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس فکر کی طرف بڑھتا ہوں جو مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اب اس سماج کو، اس معاشرے کو اگلا ڈاکٹر رفیق زکریا کب ملے گا، اور اگر مستقبل میں اس کے امکانات ختم ہو چکے ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ہم ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب جیسی قیادت سے محروم ہے، اور کیوں ہمارے سیاسی اور سماجی قائدین میں ڈاکٹر رفیق زکریا جیسی اوصاف نہیں ہے؟ وجہ صاف ہے، جب قیادت چننے کا وقت آتا ہے، اپنی لیڈرشپ سلیکٹ کرنے کا وقت آتا ہے، تب یا تو ہم اس موقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر لیڈر کو اس کی ذات، دھرم، برادری کی بنا پر سلیکٹ کرتے ہیں اور اسکل، نالج اور ایبلٹی کو پوری طرح سے درکنار کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا یہی مزاج رہا تو ہمیں کبھی ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب جیسی لیڈرشپ نصیب نہیں ہو سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پستی اور بدحالی ہمارا مقدر بن کے رہ جائے گی۔ آئیے یہ طے کرے کہ اپنا قائد، اپنا لیڈر صرف اس کی قابلیت کی بنا پر ہی چنا جائے۔ 200 روپے، 500 روپے، ایک پلیٹ بریانی، ایک دارو کی بیٹل کی بنا پر میں کسی کو بھی اپنا قائد، اپنا لیڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی بھی جاہل، گوار، بدماش، کرمنل ریکارڈ والا شخص میرا قائد نہیں بن سکتا۔ تعلیم، قابلیت اور نالج کی بنا پر اگر اپنی قیادت کا انتخاب کیا جائے تو شاید ہمیں ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب جیسی قیادت دوبارہ نصیب ہو جو اس شہر کو پھر سے ایشیا کا فاسٹسٹ ڈیولپنگ سٹی بنا دے۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ، یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کبھی چراغ کی مانند جلنے والے لوگ،
اور انہیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا جو تھے کبھی پھولوں کی مانند مہکنے والے لوگ۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کو ان کے کیے کا بہترین بدلہ دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہم میں بھی ڈاکٹر رفیق زکریا جیسے اوصاف پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔